معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن کریم میں ذکر کیے گئے 5 مبارک پھلوں کا ذکر اور ان کے فوائد کا ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے۔ معزز سامعین، قرآن کریم جو کہ ہدایت اور روشنی کا سرچشمہ ہے، نہ صرف انسانی زندگی کے اصول بیان کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی بے شمار نعمتوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ان نعمتوں میں سے پھل ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ قرآن میں کئی ایسے پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے جو نہ صرف غذائیت سے بھرپور ہیں بلکہ طبی فوائد بھی رکھتے ہیں۔ آئیے ان 5 مبارک پھلوں کے بارے میں جانتے ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اور ان کے فوائد کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے کھجور، جس کو عربی میں تمر کہتے ہیں۔ کھجور ایک ایسا پھل ہے جس کا ذکر قرآن میں بارہا کیا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تکلیف ہوئی تو اللہ نے انہیں کھجور کھانے کا حکم دیا، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت 25 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور کھجور کے درخت کو اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ اور پکی کھجوریں گریں گی۔ کھجور کے فوائد میں کھجور فوری توانائی فراہم کرتی ہے کیونکہ یہ قدرتی شکر سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ فائبر کا ایک بھرپور ذریعہ ہے جو ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کھجور پوٹاشیم اور میگنیشیم سے بھی بھرپور ہے جو دل کی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں جو جسم کی بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے زیتون، جس کو عربی میں بھی زیتون ہی کہتے ہیں کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے۔ قرآن کریم میں زیتون کو ایک خاص مقام دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قسم کے طور پر کیا ہے۔ سورۃ 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ فوائد: زیتون کا تیل دل کی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے کیونکہ یہ برے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ اور صحت بخش چکنائی سے بھرپور ہوتا ہے جو جسمانی سوزش کو کم کرتا ہے۔ زیتون دماغی صحت کو بہتر بناتا ہے اور یادداشت کو مضبوط کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جلد اور بالوں کے لیے بھی زیتون کا تیل بہت مفید ہے۔ تیسرے نمبر پر انگور ہے، جس کو عنب یا عنب یا انب کہتے ہیں۔ تینوں تلفظ ہی صحیح ہیں۔ انگور ایک ایسا پھل ہے جسے قرآن میں جنت کی نعمتوں میں شامل کیا گیا ہے، اور جیسا کہ سورہ یاسین میں آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے اس میں کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کیے۔ انگور کے فوائد میں انگور وٹامن سی اور کے کا بہترین ذریعہ ہے جو قوت مدافعت اور ہڈیوں کو صحت مند بناتا ہے۔ اس میں موجود ریسٹرول دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ انگور جسم کے ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور قدرتی توانائی فراہم کرتا ہے۔ دماغی صحت کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے اور یادداشت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ انجیر کو عربی میں تین کہتے ہیں۔ انجیر کا ذکر قرآن مجید میں زیتون کے ساتھ کیا گیا ہے۔ سورہ 3 کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ انجیر کے فوائد میں درج ذیل فوائد شامل ہیں۔ انجیر فائبر سے بھرپور ہے جو کانسٹیپیشن قبض کو دور کرتا ہے اور ہاضمے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس میں موجود قدرتی مٹھاس خون میں شوگر لیول کو کنٹرول کرتی ہے۔ انجیر پوٹاشیم سے بھی بھرپور ہے جو بلڈ پریشر کو متوازن رکھتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کیلشیم اور میگنیشیم کی موجودگی سے ہڈیوں کی صحت کے لیے بہترین بناتی ہے۔ انار کو عربی میں رمان کہتے ہیں اور انار کو قرآن میں جنت کی نعمتوں میں شمار کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس میں یعنی جنت میں میوے کھجور اور انار ہوں گے۔ انار کے فوائد میں انار اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور جو جسم میں زہریلے مواد کو ختم کرتا ہے۔ یہ دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے اور بلڈ پریشر کو متوازن رکھتا ہے۔ انار قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے اور بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ یہ جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے اور چہرے کی چمک بھی بڑھاتا ہے۔ معزز سامعین، یہ 5 مبارک پھل نہ صرف غذائیت سے بھرپور بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت بھی ہیں۔ ان کا ذکر قرآن میں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں۔ اگر ہم ان پھلوں کو اپنی روزمرہ زندگی یا روزمرہ خوراک میں شامل کریں تو نہ ہم صرف جسمانی طور پر مضبوط ہوں گے بلکہ روحانی طور پر بھی ان نعمتوں کی قدر کریں گے۔ اللہ کی عطا کردہ ان برکتوں کے لیے ہمیں ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ حافظ۔